اچھا ماریہ سلطان صاحب، آئیے جو ڈاکٹر صاحب نے دو فیکٹر بیان کیے، ایک جغرافی اور ایک جو ہماری ملٹری اسٹرینتھ ہیں، تو ڈاکٹر صاحب تو ان کو ایک لحاظ سے ہماری اسٹرینتھ میں شامل کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی چیز مصیبت ہے، یہ ہماری جغرافی، یہ ہمارا ایٹمی پروگرام اور یہ ملٹری جو ہماری ایک قوت ہے، یہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا اور ان سے وہ کچھ جان چھڑانا چاہتا ہے. امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے دو طرز کے اوپر اپنی بنیاد رکھتی ہے. ایک طرز ہے جس کو کہتے ہیں لپمن پالیسی. لپمن پالیسی کا مطابق یہ ہے کہ جی آپ پریگمیٹک پالیسی بنائیں گے، جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، مفادات ہیں، ان مفادات میں اگر آپ کے ساتھ وہ یکساں ہیں تو آگے چلیں. اور دوسری پالیسی جو ہے جس کو ہم لبرل ڈیموکریٹک امریکہ کہتے ہیں، جو بڑی حد تک اپنی جو بیسز ہے، جو برائن کے اوپر بیسڈ ہے، وہ بڑی حد تک جو اپنی بیسز ہیں وہ اس بات کے اوپر اپنی بنیاد رکھتی ہے کہ جہاں تک امریکہ جو ہے دنیا کے اندر یہ ڈیموکریٹک جمہوریت، ہیومن رائٹس اور ان تمام چیزوں کے لیے تگودو کرے گا، اور ان تمام اس کے اندر جو ہے جوہری استحکام کے لیے بھی، مطلب عدم پھیلاؤ کے لیے بھی بڑی حد تک کوشش کرے گا. ان تمام چیزوں کے لیے کوشش کرے گا، اور اس کے اندر اگر اس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو وہ جائز ہے، کیونکہ ایک بہت مشکل سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. 1979 کی جو بات ہے، جو ہم پاکستان امریکہ تعلقات کے درمیان ایک سنہری زمانہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت پاکستان امریکہ کے تعلقات بہت بہتر تھے، اس وقت آپ کے پاس وہاں جو امریکہ کے اندر حکومت تھی، نکسن تھے، اس سے پہلے جمی کارٹر تھے، وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بہت خلاف تھے. آپ کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکہ میں کوئی خاص جو ہے ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے. ڈفرنس صرف اس بات کا ہے کہ کیا ہم اس کو کچھ عرصے تک برداشت کریں، اور اگر ہم نے برداشت کرنا ہے تو کتنے عرصے تک کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے مناسب اسٹریٹجی کیا ہوئے گی. کیا اس کے اندر ہمیں سینکشنز لگانی چاہیے، کیا ہمیں اپنے مفادات کی بنیاد کے اوپر اس وقت اس کو ہم رہنے دیں، لیکن جس وقت موقع بنے گا تب ہم اس کے اوپر واپس جو ہے اس کے اوپر فوکس کریں. اس لیے آپ جب پورے پاکستان امریکہ تعلقات کو دیکھ لیں، اس میں کبھی بھی آپ کا ایٹمی پروگرام جو ہے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوا. انہوں نے سمجھوتا ضرور کیا آپ کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ، لیکن اس کے اوپر کبھی قبولیت کی سٹیمپ نہیں لگائی جو انہوں نے بھی ہندوستان کے ساتھ. ان کو ٹھیک ہے قبول نہیں ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس ایٹمی پروگرام کو یہاں تک پہنچانے اور اب اس کا دفاع کرنے والا وہ پاکستان کی فوج ہیں. لیکن پھر اسی فوج کو وہ ایڈ بھی دیتا ہے، وہ اس کو اسٹرینتھن بھی کرتا ہے. تو یہ پھر کیوں ہے کہ ایک چیز گوارا نہیں، لیکن اس کا محافظ جو ہے اس کو مضبوط کرنا گوارا بھی ہے. لیکن جی جب آپ پاکستان امریکہ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ نے بڑی کہانی سنی ہوگی 22 فیملیز کی. انہوں نے شروع میں وہ 22 فیملیز کو پیسے دیے، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان کو پتا چلا کہ وہ جو 22 فیملیز تھیں پاکستان کی، وہ اتنی زیادہ ویسٹرنائز تھیں یا ایلیٹ تھیں کہ وہ سارے پیسے باہر لے گئیں. دوسری آپشن ان کے پاس پاکستان کی افواج تھیں. وہ کیوں تھیں؟ کیونکہ جب آپ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کی جنگ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ واحد سیکٹر تھا آپ کی سوسائٹی کا جو ایجوکیٹڈ بھی تھا، مطلب ویسٹرن ایجوکیٹڈ بھی تھا، اور باقی بھی تھا، ساتھ ساتھ اے پولیٹیکل تھا، یعنی کہ اس کے اندر اتنی زیادہ پولیٹیکل اورینٹیشن نہیں تھی. تو ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ آپ براہ راست تعلق کر سکتے ہیں اور ملٹری اکانومی جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور اس سے جو ہے نہ صرف ملٹری ایک انسٹیٹیوشنل کے طور پہ یہاں اسٹرانگ ہوئے گی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی مفادات کا بھی خیال رکھے گی. لیکن فرق اس لیے آیا کیونکہ پاکستانی افواج جو ہیں، یہ جو فوج ہیں، وہ آپ کی ایک نظریاتی فوج کی حیثیت بھی رکھتی ہے. جہاں آپ کے تصادم شروع ہو جاتا ہے، جہاں آپ کی اسٹریٹجک ریالٹیز جو ہیں وہ آپ کی ریلیجس ریالٹیز کے ساتھ کنسائڈ نہیں کرتی.